ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شہدائے کربلا کی عنوان سے سیریز چل رہی ہے اور جانثاران، ناصران اور اصحاب سید الشہداء کا ذکر علماء فرماتے ہیں سید الشہداء کے اصحاب اتنے باعظمت ہیں، اگر کسی ایک سے بھی متوسل ہو جائیں تو آپ کو بہشت لے کے جا سکتے ہیں۔ عظیم ہیں وہ، چاہے حبیب ہوں چاہے جون ہوں، یہ سب نے اپنا سب کچھ اہل بیت پہ قربان کیا۔ آج 3 شہیدوں کا ذکر کرنا ہے۔ پہلے شہید عمرو بن قرظہ انصاری اور اس کا بھائی علی بن قرظہ انصاری، یہ دونوں صحابی رسول قرظہ بن کعب انصاری کے بیٹے ہیں۔ ان کے باپ راوی حدیث ہے اور امام علی علیہ السلام کا شیعہ ہے، کوفہ میں رہنے والے تھے، اور ان کے باپ نے امام علی کے ساتھ مل کے 3 جنگوں میں شرکت کی، جمل، نہروان اور صفین میں۔ اور جب امام علیہ السلام کی حکومت آئی ہے، جو کہ 4 ایئر کچھ 8 سے 9 منتھ جو بنتی ہے، اس میں اس کے باپ کو امام علیہ السلام نے فارس کا گورنر بنا کے بھیجا۔ یعنی یہ ایسی فیملی ہے جو ایک پہچانی ہوئی فیملی ہے خاندان نبوت کے عنوان سے۔ لیکن کربلا کیونکہ بہت ساری چیزوں کو بیان کرتی ہے اور اس کا مظہر ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے، باپ صحابی رسول ہے، شیعہ امام علی ہے، یہ عمرو بن قرظہ امام حسین کے ساتھ ہے، اسی کا دوسرا بھائی علی بن قرظہ یزید کے ساتھ ہے۔ ایک امام کے ساتھ مل کے امام کا دفاع کر رہا ہے، دوسرا امام پہ اٹیک کر رہا ہے، ایک ہی گھر میں 2 بھائی ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ شیطان کیا کرتا ہے۔ یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ میں فلاں صحابی کا بیٹا ہوں اور میں یوں ہوں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں، یہ ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے کربلا کئی چیزوں کو کھول کے بیان کرتی ہے۔ تو آج کروں آپ کی خدمت میں، یہ عمرو کو جب پتہ چلا امام حسین کے کربلا کا، تو یہ سٹارٹنگ کے ڈیز میں ہی امام کو آ کے مل رہے تھے کربلا میں، اور جتنا کمیونیکیشن ہوا ہے بٹوین امام حسین اینڈ عمرو ساتھ، سب پیغامات اور میسیجز یہ لے کے جاتا ہے اس وقت تک جب تک شمر بن جوشن جو ہے وہ نہیں آئے ہیں کربلا میں۔ جب یہ ملعون آیا ہے کربلا میں، پھر اس نے عمرو صاحب سے کہا یہ کیا ہے، جب مارنا ہی ہے حسین کو تو پھر یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، چھوڑو ان سب چیزوں کو۔ اس وقت سے پھر عمرو صاحب نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن اس سے پہلے تک یہی میسیجز لے کے جاتے تھے جناب عمرو بن قرظہ انصاری۔ یہ آئے ہیں عاشور کے دن اور امام سے اذن مانگا ہے جہاد کا، امام نے اذن دیا ہے، میدان میں اترے ہیں اور یہ جملے ادا کیے ہیں۔ یہ مین چیز ہے کہ جو ہم سب کے اندر ہونی چاہیے۔ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے للکار کے کہا ہے، دشمن کی سپاہ کو پتہ ہونا چاہیے، یوں کہہ رہا تھا، دشمن کی سپاہ کو پتہ ہونا چاہیے میں اس خاندان کا دفاع کرنے والا ہوں، اس خاندان پہ میرے جیتے جی آنچ نہیں آئے گی، یہ خاندان نبوت ہے، ہم اپنا سب کچھ ان پہ قربان کرنے والے ہیں، میرے جیتے جی میرے امام کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسرا کہا ہے اس دفاع میں اور اس ڈیفنس میں میری جان، میرا مال اور میرا سب کچھ فدا ہے میرے امام پہ، میں کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، بھلے کچھ بھی چلا جائے۔ اور یہ جملے جب کہیں تو عمرو سعد کے سامنے کھڑے تھے اور عمرو سعد کو کہہ رہے تھے، کیونکہ عمرو سعد یہی ایکسکیوز لا رہا تھا نا کہ وہ کوفہ میں میرا مال چلا جائے گا، میرے بچوں کی پریشانی ہو جائے گی، تو وہ ان چیزوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، میرا سب کچھ قربان میرے امام پہ، یہ کہا اور جنگ لڑی اور اس میں زخمی ہو کر پھر امام کی طرف پلٹے، کیونکہ امام کی طرف ان ملعونوں نے پھر تیر مارنا شروع کیے۔ تو ایک تیر جو آ رہا تھا اس نے اپنے ماتھے پہ کھایا ہے تاکہ امام کو نہ لگے، تو اسی میں پھر بہت زیادہ زخمی تھے اور زخموں کی حالت میں ہی زمین پہ گرے ہیں۔ آخری جملہ یہ تھا، اوفیت یبن رسول اللہ، اے رسول خدا کے لال میں نے وفا کر دی۔ امام نے پھر آگے دعا دی ہے اور یہ جملہ کہا ہے، انت امامی، فرمایا کہ انت امامی، اے انت امامی فی الجنہ، اے عمرو تو مجھ سے آگے آگے بہشت میں جا رہا ہے، جا کر میرے نانے کو میرا سلام دے دینا، اور کہنا حسین بھی آ رہے ہیں ابھی۔ یہ گرے شہید ہوئے، اس کا بھائی دشمن کی فوج سے نکل کے سامنے آیا علی بن قرظہ،
اور امام سے کہا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور میرے بھائی کو مرا دیا ہے، میں جب تک زندہ ہوں اس وقت تک میں کچھ کام نہیں کروں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو نہ مار دوں. امام کو کہہ رہا تھا، اور تلوار نکالی اور امام پہ حملہ کرنا شروع کیا. پھر وہاں پر نافع بن ہلال آگے بڑھے ہیں اور اس کے حملے کو روکا ہے اور اس کو واصل جہنم کیا ہے. تو آپ آئیں، یعنی جملے یہ تھے اس کے بھائی کے کہ جو یوں کہہ رہا تھا، جو روایت کے اندر آیا ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرے بھائی کو گمراہ کیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر فرمایا کہ میں نے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کی ہدایت کی ہے، خدا نے اس کی ہدایت کی ہے کہ وہ لشکر حق کے ساتھ ہے اور تو گمراہ ہو گیا ہے. یہ دو بھائی تھے، آپ دیکھیں دونوں کی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، صحابی ہے، لیکن دونوں کی سمتیں جدا ہیں. انسان اللہ سے عاقبت بخیری مانگے کہ اس کی اینڈنگ بہتر ہو سکے. اسی کے ساتھ دو شہید اور ہیں، یہ بھی دو بھائی ہیں. یہ شہید وہ ہیں کہ جو کوفہ سے چلے ہیں، کیونکہ شہداء زیادہ ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے تو اس لیے میں نے ایک جلسے میں کبھی کبھی 3 شہیدوں کو ڈالا ہے. یہ دو شہید ہیں، سعد بن حرث انصاری اور اس کا برادر ہے، بھائی ہے اس کا ابو الحتوف. یہ عصر عاشور تک یزید کے لشکر میں رہے ہیں، عصر عاشور تک، حتیٰ غور پہلے آ گیا تھا، وہ ظہر سے پہلے امام کے پاس آ گیا تھا. یہ عصر عاشور تک یزید کے لشکر چلے بھی یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، اپنے ساتھ کے لشکر کے ساتھ. جب سب شہید ہوئے ہیں اور امام میدان میں اترے ہیں عصر عاشور، وہاں امام علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا ہے، الا ناصر فینصرنا، ہے کوئی مددگار جو مجھ حسین کی مدد کرے. اس جملے کے بعد خیام سے بیویوں کی اور بچوں کے رونے کی آواز آئی ہے کہ امام وحید ہو گئے، امام اکیلے ہو گئے. ادھر بیویاں اتنا اور بچے روئے ہیں کہ آواز دشمن کے لشکر کی طرف گئی ہے. یہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، کہا رسول خدا کو جواب دے سکیں گے؟ اس کی آل رو رہی ہے، اس کے بچے اور بیٹیاں رو رہی ہیں، کیا کہاں کھڑے ہیں ہم؟ بس وہیں سے پھر یعنی دیکھیں لاسٹ مومنٹ، بالکل جیسے جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے اور پلٹے، لاسٹ مومنٹ میں پھر وہاں سے گھوڑے کو دوڑایا ہے، امام کے پاس آ کر کہا ہے حل لی من توبہ، مولا معافی مل سکتی ہے. فرمایا حسین تو ہے معاف کرنے والا، حسین تو ہے ہی تمہیں جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والا، جاؤ میں نے معاف کیا، ہمارا بس اجازت چاہیے. پھر اذن لیا ہے اور جنگ کی ہے اور دونوں کربلا میں شہید ہوئے ہیں، آخر وقت میں گئے ہیں. تو اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اگر ضمیر بیدار ہو تو لاسٹ مومنٹ میں بھی ہدایت ہو سکتی ہے انسان کی، اور انسان رائے حق پہ آ سکتا ہے. کربلا بہت ساری چیزوں کا درس دیتی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پروردگارہ ہمیں کربلا والوں کے ساتھ محشور فرما، یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، کربلا والوں کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آواز بلند صلوات.